اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ حاضرین و ناظرین کرام، یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے سورہ اعلیٰ کی آیت ہے۔ چونکہ ہمارا موضوع بھی فطرہ اور نماز عید الفطر اور اس کی ادائیگی اور جو اس کے اندر ہم قنوت پڑھتے ہیں اس کے متعلق گفتگو ہے۔ چونکہ ان سوروں کا نماز عید الفطر میں پڑھنا مستحب ہے، سورہ اعلیٰ اور سورہ والشمس والضحیٰ، یہ دونوں سورے قرآن مجید میں 30ویں پارے میں موجود ہیں، اور اگرچہ کوئی اور سورہ بھی تلاوت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور اس سے قبل کہ ہم اپنے موضوع پر آئیں، اس آیت کا ترجمہ کہ قد افلح من تزکا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، من تزکا جس نے زکوٰۃ فطرہ کو ادا کر دیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر بلند کیا اور نماز کو ادا کیا۔ چونکہ دین اسلام کا بنیادی مقصد کوئی جب بھی خوشی ہو، اس خوشی کے اندر ان لوگوں کو شامل کرنا ہے کہ جو لوگ خوشیوں میں اپنے حالات اور ان کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکتے۔ پروردگار عالم نے ان کا ایک خاص حصہ رکھا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی مومن وہ ہیں، صاحبان ایمان وہ ہیں جو غائب پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ پروردگار عالم نے ان کو دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے عید قربان ہو یا عید الفطر ہو۔ پروردگار عالم نے ان لوگوں کے لیے جو اپنے معاملات نہیں چلا سکتے، ان کے لیے ایک خاص حصہ رکھا ہے اور ایک خاص حکم دیا ہے کہ تم ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرو۔ جیسا کہ عید الفطر کے موقع پر جیسے ہی چاند نظر آ جائے تو تم جو صاحبان استطاعت ہیں اپنا اور ان کے ذیل کفالت جو افراد ہیں ان کا فطرہ ادا کرنا ہے۔ فطرہ یعنی 3 کلو اجناس میں سے، چاہے وہ آٹا ہو، خرما ہو، کشمش ہو اور چھوارا ہو، ان میں سے جو ہو، ان میں سے 3 کلو جنس مستحق کو دیں یا 3 کلو کی آپ قیمت ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن ضروری ہے کہ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آئے اپنے مال میں سے فطرے کو الگ کر دیں، اور نماز عید الفطر پڑھنے سے قبل ہی اس کو
ادا کریں۔ باقی اس کی تفصیل وہ دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ اور یہ عید کی نماز، یہ 2 رکعت نماز، یعنی غائبت امام زمان علیہ السلام میں اس کی تاکید ہے کہ اس کو ادا کرنا چاہیے اور ادا کیا جائے، جماعت کے ساتھ بھی اور فرادہ بھی۔ یہ 2 رکعت نماز ہے، اور اس 2 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں یعنی نیت یوں کریں گے 2 رکعت نماز عید الفطر ادا کرتا ہوں، ادا کرتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ غیبت امام علیہ السلام میں یہ نماز سنت ہے، قربت کی نیت سے ادا کی جائے گی، واجب کی نیت سے نہیں۔ اور اس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد مستحب ہے کہ سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی جائے۔ اگر کسی کو سورہ اعلیٰ یاد نہ ہو تو وہ دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی مشکل ہو تو کوئی سا بھی دوسرا سورہ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ الحمد اور دوسرا سورہ پڑھنے کے بعد 5 مرتبہ اس میں قنوت پڑھنا ہے، اور پھر رکوع کریں گے اور 2 سجدے بجا لائیں گے، اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد، اس کے بعد ایک دوسرا سورہ چاہے سورہ توحید تلاوت کریں، اور پھر 4 مرتبہ قنوت کو پڑھا جائے گا۔ گویا اس 2 رکعت نماز میں 9 مرتبہ قنوت پڑھنا ہے، 5 مرتبہ پہلی رکعت میں رکوع سے قبل، اور 4 مرتبہ دوسری رکعت میں۔ اور یہ جو اس کے اندر قنوت کی تلاوت کی جائے گی اور قنوت اس کے اندر پڑھا جائے گا، وہ بھی مستحب ہے، بہتر ہے کہ یہ قنوت پڑھا جائے کہ اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ۔ یعنی اس قنوت کے اندر بھی ہم سب سے پہلے تو پروردگار عالم کی کبریائی اور اس کی تعریف اور اس کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اور پروردگار عالم کی تعریف، توصیف اور اس کے عظمت کو بیان کرنے کے بعد پھر ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین، کہ پروردگار آج کے دن میں جس کو تو نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین، جس کو تو نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، پروردگار ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو نے محمد اور آل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں نازل کی ہیں، اور تو ان پر اپنی رحمت کو نازل فرما۔ اور پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ وَأَن تُدْخِلَنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّدًا وَآلَ محمد، اور وہ یہ کہ پروردگار مجھے ہر اس نیکی میں داخل فرما جس میں محمد اور آل محمد علیہ السلام کو تو نے داخل فرمایا ہے۔ اور پھر وَأَن تُخْرِجَنِي مِن كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ وَآلَ محمد، اور پروردگار ہر اس چیز سے اور ہر اس بدی سے جس سے تو نے محمد اور آل محمد کو دور رکھا ہے، پروردگار ہمیں بھی اس بدی سے محفوظ فرما۔ یعنی یہ دعا کرنے کا طریقہ ہے کہ پہلے پروردگار عالم کی
حمد اور اس کی تعریف اور اس کی عظمت کو بیان کیا جائے، پھر محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود اور اللہ کی رحمت کو طلب کیا جائے، اور پھر اس رحمت کے طلب کرنے کے بعد پھر انسان یہ کہتا ہے پروردگار اب مجھے خیر میں شامل فرما، اور پروردگار مجھے وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الْمُخْلَصُونَ، پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں ہر اس شے سے، ہر اس چیز سے جس سے تو نے محمد اور آل محمد علیہ السلام کو اپنی پناہ میں رکھا ہے، اور میں یہ پناہ مانگتا ہوں اور یہ دعا مانگتا ہوں۔ یعنی دعا مانگنے کا طریقہ اور دعا قبول کروانے کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے پروردگار عالم کی حمد اور پروردگار عالم کی عظمت اور اس کی تعریف کو بیان کیا جائے۔ یعنی ایک مقام پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی اے پالنے والے مجھے ایک ایسی حکومت عطا فرما جو مجھ سے قبل کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، تو اس کے لیے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ کہا قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، پروردگار سب سے پہلے تو مجھے معاف فرما۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا ایک طریقہ بتلا رہے ہیں کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی مناجات کو پیش کریں اور کچھ مانگنا چاہتے ہوں تو سب سے پہلے خداوند عالم سے اپنے لیے مغفرت طلب کریں، اس کی عظمت کو بیان کریں، اس کی بڑائی کو بیان کریں، محمد اور آل محمد پر درود بھیجیں، اور پھر تم اپنی دعاؤں کو مانگو تو خدا تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اچھا، عام طور پر ہم عید کے دن یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چونکہ 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ سے قبل، ادائیگی سے قبل ایک خطبہ بیان کیا جاتا ہے جس میں عید الفطر کے موقع پر فطرے کے مسائل اور فطرے کے مصارف اور دوسرے معاملات حالات حاضرہ کو پیش کیا جاتا ہے، اور پھر 2 رکعت نماز عید الفطر ادا کی جاتی ہے۔ تو دیکھا یہ گیا ہے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر ادا کرنے کے بعد بہت سے لوگ عید کی نماز سے اور مسجد سے اور امام بارگاہوں سے اٹھ کر جانا شروع کر دیتے ہیں، گویا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عید کی نماز مکمل ہو گئی ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، یہ 2 رکعت نماز عید الفطر عید الاضحیٰ کی ادائیگی کے بعد 2 خطبے نماز عید الفطر کے بیان ہوتے ہیں، اور 2 خطبے عید الاضحیٰ کے موقع پر عید قربان کے بیان ہوتے ہیں۔ ان خطبوں کا سماعت کرنا بھی ضروری ہے، لازمی ہے ان کو سماعت کیا جائے، اور ان خطبوں کے اندر عید کے متعلق بہت ساری چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے عرض کیا کہ نماز عید الفطر میں قنوت میں سب سے پہلے پروردگار عالم کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ تو خطبے میں بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے جب ہم خطبہ پڑھتے ہیں تو یہی الفاظ دہراتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر علی ما ہدانا ولہ الشکر علی ما اولانا الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ الذی ارتضاہ وسبیلہ الذی اصطفیٰ۔ تو یہاں پر بھی پروردگار عالم کی بزرگی کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ یکتا ہے، وہ بڑا ہے، وہ معبود حقیقی ہے، اس کے لیے حمد ہے، اس کی تعریف ہے، اس پر کہ اس نے ہماری ہدایت کی ہے۔ اور پھر پہلے خطبے کے اندر ماہ رمضان کا
بھی ذکر ہوتا ہے کہ فَأَمَرَنَا بِصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ کہ پروردگار تو نے ماہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور جو کہ یہ ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے اور سرچشمہ ہدایت ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، اور اس سے رہنمائی لینی ہے۔ جہاں تلاوت قرآن ضروری ہے وہاں تدبر قرآن بہت ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن مجید ہمیں تدبر کا حکم دیتا ہے، غور و فکر کا حکم دیتا ہے، کہ جیسا کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یعنی جس طرح سے گھر کا دروازہ، کمرے کا دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا جاتا ہے کہ اب اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح سے کچھ لوگوں نے اپنے دلوں پر، اپنے قلوب پر تالے لگائے ہوئے ہیں کہ قرآن مجید کا تدبر نہیں کرتے، قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے۔ تو اس پہلے خطبے کے اندر پروردگار عالم کی حمد اور ثنا کے بعد اس ماہ مقدس کا ذکر ہے، ماہ رمضان کا ذکر ہے، اور پھر اس خطبے کے اندر فطرے کا بھی ذکر ہے کہ فطرے کو ادا کیا جائے، اور اسی طرح سے دوسرے عید الفطر کے خطبے میں پہلے پروردگار عالم کی حمد اور تعریف بیان کی جاتی ہے، پھر اس خطبے کے اندر چہاردہ معصومین علیہم السلام پر درود بھیجا جاتا ہے، اور جب بھی خطبہ آپ سماعت فرمائیں تو دوسرے خطبے میں چہاردہ معصومین کے نام لیے جاتے ہیں، تو ہر نام پر آپ صلوات پڑھتے رہیں، اور گویا صلوات پڑھ کر آپ پروردگار عالم کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹتے رہیں گے۔ اور پھر آخر میں، اس خطبے کے آخر میں، یعنی امام زمانہ علیہ السلام پر بات کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبت الارض والسماء وبہ یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ یعنی خاص طور پر امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر کر کے یہ کہا جاتا ہے الذی ببقائہ بقیت الدنیا، یعنی یہ دنیا باقی ہے، تو یہ دنیا کسی سبب کی وجہ سے باقی ہے، کسی ذریعے کی وجہ سے باقی ہے، اور جو اس دنیا کی بقا کا سبب ہے، بقائہ بقیت الدنیا، وہ بقا بقیت اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ذات گرامی ہے، ان کے وسیلے سے یہ دنیا باقی ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام پردہ غیبت میں ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ہے؟ تو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، خدا نے ارشاد فرمایا جن چیزوں سے لوگوں کو نفع حاصل ہوتا ہے میں اسے زمین میں باقی رکھتا ہوں۔ اب آپ اندازہ اس آیت سے لگا سکتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جن چیزوں سے لوگوں کو نفع حاصل ہوتا ہے خدا فرما رہا ہے میں اسے زمین میں باقی رکھتا ہوں۔ تو اب آپ اس خطبے کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں کہ امام ہی کی وجہ سے یہ دنیا باقی ہے، اور امام ہی کی وجہ سے زمین اور آسمان باقی ہیں، اور امام ہی کی وجہ سے یہ پروردگار عالم ہمیں نعمات دے رہا ہے، چاہے وہ
روحانی نعمتیں ہوں، چاہے وہ ہمارے جسم کے لیے اور جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جسمانی نعمتیں ہوں، دونوں نعمتیں پروردگار عالم ہمیں امام زمانہ کے طفیل میں دے رہا ہے۔ اور ایک اور آیت میں بھی ارشاد فرمایا کہ یہ امام کو پردہ غیبت میں رکھنے کی وجہ اور رکھنے کی ایک مصلحت وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم ان اللہ سمیع علیم۔ اس آیت کے اندر واضح طور پر اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا، کہ خدا کسی بھی نعمت کو کبھی بھی نہیں چھینتا، کبھی بھی واپس نہیں لیتا۔ وہ نعمت دیتا ہے، واپس نہیں لیتا۔ مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، لیکن اس وقت اس نعمت کو ان لوگوں سے واپس لے لیتا ہے، ان سے چھین لیتا ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ لوگ اپنی قلبی حالت کو خود نہ تبدیل کریں تو خدا کسی کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا۔ یعنی نتیجہ کلام کیا ہے؟ نتیجہ گفتگو یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ایک کے بعد ایک نعمت کو عطا کیا، ایک کے بعد ایک معصوم کو اس دنیا میں بھیجا، ایک کے بعد ایک حجت کو اس دنیا میں بھیجا، یہاں تک کہ ان کی حجتیں اس دنیا میں آتی رہیں۔ جب آخری حجت تک امام زمانہ علیہ السلام تک بات پہنچی تو پروردگار عالم نے اس سے قبل کے معاملات کچھ ایسے رہے کہ کسی کو تیر سے شہید کیا، کسی کو تلوار سے شہید کیا، کسی کو زہر سے شہید کیا۔ تو اب خدا نے فرمایا چونکہ اس دنیا کو حجت خدا سے خالی نہیں رکھنا، یہ دنیا حجت خدا کے بغیر چل نہیں سکتی، اب حجت خدا کو بھی رکھنا ہے، لیکن ظاہر میں رکھا تو جس طرح سے اس سے قبل ان حجتوں کے ساتھ سلوک ہوا ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہوگا۔ اب یہ خدا نے انتظام فرمایا، بالکل اسی طرح سے جیسے آپ کسی بھی روڈ پر دیکھتے ہیں، اسٹریٹ لائٹ کو دیکھتے ہیں کہ لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، کچھ شرارتی بچے پتھر مار کے اس لائٹ کو، اس بلب کو، اس روشنی کو توڑ دیتے ہیں۔ پھر کیا کیا جاتا ہے؟ دوبارہ سے جب بلب لگایا جاتا ہے تو اس کے نیچے سے شیشہ لگا دیا جاتا ہے، پھر شیشے کے نیچے سے اس کی پروٹیکشن اور حفاظت کے لیے ایک جالی لگا دی جاتی ہے تاکہ بچے اگر پتھر ماریں تو شیشہ نہ ٹوٹے، بلب نہ ٹوٹے، اس کی بھی حفاظت رہے، لوگوں کو روشنی بھی ملتی رہے۔ اسی طرح سے پروردگار عالم نے امام زمانہ علیہ السلام کو پردہ غیبت میں رکھا تاکہ لوگ فیض یاب بھی ہوتے رہیں، اور امام کے پردہ غیبت میں رہنے سے اور امام کے اس وجود سے اس کائنات کو خدا شرف بھی بخشے اور امام زمانہ کی حفاظت بھی رہے۔ تو بس عزیزان گرامی، یہ آج عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے۔ اپنے ارد گرد میں ان لوگوں کو دیکھیں، اپنے خاندان میں ان لوگوں کو دیکھیں جو خوشیوں سے محروم ہیں، اپنی خوشیوں میں ان کو بھی شامل کریں۔ کما حقہ، یہی عید ہے، دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا، دوسروں کو بھی خوشیوں میں شریک کرنا، ان کو خوش رکھنا، یہی عید ہے اور یہی عید کا پیغام ہے، یہی ماہ رمضان کا پیغام ہے۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کے ماہ رمضان کی ہر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین و سامعین کرام، آپ تمام مومنین کو اور سننے والوں کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔